سلطان تخش کی ناگہانی موت کے باوجود شہزادے قطب الدین محمد نے ترشیز کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخرکار اہل شہر صلح پر مجبور ہو گئے۔ صلح کا معاہدہ طے پایا گیا۔ قطب الدین محمد نے محاصرہ اٹھا لیا اور پایہ تخت اورگنج روانہ ہو گئے۔ 2 اگست 12 عیسوی کو قطب الدین محمد اپنے باپ کا لقب اختیار کر کے علاء الدین محمد خوارزم شاہ بن کر تخت خوارزم پر برجمان ہوا۔ چونکہ اس کا اصل نام صرف محمد تھا، اس لیے مورخین کبھی اسے محمد خوارزم شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا۔ جرأت، دلیری، جہانگیری، وہ اپنے دور کا سکندر تھا۔ عرب مورخین نے اپنی تواریخ میں اس کی شخصیت کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی سنگین غلطیاں ہوئیں جن کے وبال سے اس کے سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ کیسے؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی انہی فتوحات کا ذکر کریں گے۔ علاء الدین محمد کے برسر اقتدار آتے ہی آس پاس کی ریاستوں نے اسے ناتجربہ کار گمان کر کے خوارزم پر چڑھائی کے منصوبے بننے شروع کر دیے۔ حاکم افغانستان غیاث الدین غوری نے سابقہ صلح نامے کا خیال نہ کرتے ہوئے حملہ کر کے خوارزمی سلطنت کے شہروں نسا، مرو اور سرخس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد طوس اور نیشا پر یلغار کر کے انہیں بھی غوری سلطنت میں شامل کر لیا۔ علاء الدین محمد کو تخت پر قدم رکھتے ہی ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے غوری حکمران کو لکھا: میں سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم کے وفات کے بعد اگر ترکان خطا خوارزم پر حملہ ور ہوئے تو آپ میری امداد کریں گے، لیکن مقام حیرت ہے کہ خود آپ نے مجھ پر یلغار کر دی ہے۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ میری ریاست سے افواج واپس بلائیں، ورنہ میں ترکان خطا سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ غیاث الدین نے اس مراسلے کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ اس پر علاء الدین محمد نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور میدان جنگ میں اتر پڑا، اور غوری و خوارزمی صفا میں ایک طویل معرکہ آزمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوریوں کی قیادت غیاث الدین غوری کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان شعیب الدین غوری ہندوستان کی مہمات میں مصروف تھے۔ ان کی انتہک جہادی سرگرمیوں کے باعث پشاور سے لے کر دہلی اور بنگال تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا۔ سلطان شعیب الدین کی ہندوستان سے فاتحانہ واپسی ہوئی تو غوریوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی اور ان لڑائیوں میں مزید شدت آ گئی۔ اسی اثنا میں غیاث الدین غوری انتقال کر گیا۔ اب سلطان شعیب الدین کو بذات خود اقتدار کی ان جنگوں کی قیادت کرنا پڑی۔ ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شعیب الدین خوارزم کے پایہ تخت پر حملہ ور ہوئے۔ خوارزمی فوج نے خود شہر بند ہو کر عقب سے دریائے جیوں کی اس نہر کا بند کاٹ دیا، جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھی۔ غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اس سے نکلنے ہی میں 40 دن صرف ہو گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے بعد سلطان شعیب الدین اپنی افواج کو لے کر واپس ہو گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپہ مار دستوں اور ترکان خطا کی چیرہ دستیوں نے اس کی بہت کم فوج کو زندہ سلامت وطن واپس پہنچانے دیا۔
1206 عیسوی میں سلطان شعیب الدین پھر ہندوستان کی مہم پر نکلے۔ اس دوران وہ دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک فدائی کے خنجر نے انہیں شہادت سے ہمکنار کر دیا۔ ابن کثیر کے بقول ان کی تاریخ شہادت یکم شعبان 602 ہجری تھی۔ سلطان شعیب الدین غوری کی شہادت غور کی نوخہ سلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 1208 عیسوی میں علاء الدین محمد نے غوریوں کا سب سے مضبوط گڑھ ہرات فتح کر لیا اور اسی سال غوری خاندان کے آخری حکمراں غیاث الدین محمود کو قتل کر کے غور اور فیروز کو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح خوارزمی سلطنت کی جنوب مشرقی حدود موجودہ افغانستان کی جنوبی سرحدوں سے بڑھ کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئیں اور عظیم غوری سلطنت ورثہ پنجاب کی حدود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئے۔ غوری خاندان کے خلاف 10 سال کی مسلسل جنگجوئی سے فارغ ہو کر محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ سلطان تخش کی اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا جو اس نے ترکان خطا کے خلاف شروع کی تھی۔ غوریوں سے نبرآزمائی کے زمانے میں محمد خوارزم شاہ ترکان خطا سے صلح کر کے ان کو خراج ادا کرتا رہا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ اب فیصلہ کن ٹکراؤ کا وقت آ چکا تھا۔ علاء الدین محمد نے افواج مرتب کر کے مشرق کی طرف بخارا کا رخ کیا، جہاں کی مسلم اکثریت ترکان خطا کے ظلم و ستم سے بلبلا رہی تھی۔ اہل شہر نے سلطان علاء الدین محمد کی آمد کو نعمت خداوندی جان کر اظہار اطاعت کیا اور شہر بغیر مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد خوارزمی افواج سمرقند کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہاں ترکان خطا کی طرف سے مقرر کردہ کٹ پتلی مسلمان حاکم عثمان خان نے جو خان خانان کہلاتا تھا بلا روک ٹوک شہر خوارزم شاہ کے حوالے کر دیا۔ مورخ ابن خلدون کے مطابق اس وقت ان کا بادشاہ تنیکو تراز نامی ایک جنگجو بوڑھا تھا جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ وہ تجربہ کار تھا، ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا آیا تھا، یہاں تک کہ سلطان سنجر سلجوقی اور سلطان شعیب الدین غوری جیسے فاتحین بھی اس سے شکست کھا چکے تھے۔ اب وہ اپنا ٹڈی دل لشکر لے کر از خود خوارزمی افواج پر حملے کے لیے بڑھا۔ علاء الدین محمد نے بھی دریائے جہلم عبور کر کے پیش قدمی کی۔ ربیع الاول 606 ہجری میں دونوں لشکر ایک صحرا میں آمنے سامنے ہوئے۔ سلطان علاء الدین کے اشارے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد ترکان خطا کے قدم اکھڑ گئے، ان کے بے شمار فوج تباہ و برباد ہو گئے۔ خود شاہ تنیکو تراز زخمی ہو کر گر پڑا۔ ایک مجاہد جو اسے جانتا نہ تھا بجلی کی طرح لبکا، وہ اس کا سر اڑانے ہی والا تھا کہ تارا ختائی کے افراد میں سے ایک نے چلا کر کہا، اسے قتل مت کرو، یہ ہمارا بادشاہ تنیکو ہے۔ سپاہی اسے گرفتار کر کے سلطان علاء الدین محمد کے پاس لے گیا۔ یہ ایک بے مثال فتح تھی جس نے ترکان خطا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سلطنت خوارزم میں فتح یابی کا جشن منایا گیا۔ درباری منشیوں نے ملک بھر میں نشر کرنے کے لیے فتح نامے تحریر کیے اور ان میں علاء الدین محمد خوارزم شاہ کو سکندر ثانی کے لقب سے یاد کیا۔ سلطان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، سکندر کے دور حکومت کی بنسبت سلطان سنجر کا زمانہ زیادہ طویل تھا، بہتر ہوگا کہ نیک فالی کے طور پر اس کے ساتھ سنجر کا لقب بھی بڑھا لیا جائے۔ اس دن سے عمرِ سلطنت علاء الدین محمد کو سنجر ثانی اور سکندر ثانی کے القاب سے یاد کرنے لگے۔ کچھ معلومات کے مطابق تنیکو تراز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور خوارزم شاہ اسے عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ تنیکو تراز 45 بڑی جنگیں لڑ چکا تھا۔ خوارزم شاہ اس سے ان معرکوں کی داستانیں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا، تم نے اتنے معرکوں میں شرکت کی اور اتنے بادشاہوں کو شکست دی، ان میں سب سے زیادہ دلیر اور مضبوط کسے پایا؟ تو تنیکو نے جواب دیا، شعیب الدین غوری سے زیادہ بہمت، دلیر اور مضبوط میں نے کسی کو نہیں پایا۔
اگر اس کا لشکر تازہ دم ہوتا تو میں اسے کبھی شکست نہ دے سکتا تھا، مگر اس کا لشکر قلیل اور گھوڑے تھکے ماندہ تھے، جس کے باعث میں جیت گیا۔ تو خوارزم شاہ نے جواب دیا کہ تم سچ کہتے ہو۔ جب ترکان خطا کے خلاف کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا، ایک صوفی بزرگ زارو قطار رو رو کر کہہ رہا تھا، ہماری سلامتی کے لیے ترکان خطا کا وجود ضروری ہے۔ یہ سخت جان قوم ہمارے اور منگولیا کے جنگجوؤں کے درمیان ایک دیوار کی طرح عائل رہی ہے۔ اس دیوار کے ٹوٹ جانے کے بعد منگولیا کے درندوں کا طوفان ان قریب ہم پر امڑ آئے گا اور ہر شے کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ الفاظ صوفی بزرگ سید مرتضیٰ صدر الدین کے تھے۔ اہل خوارزم نے اس وقت سید صاحب کے اس ارشاد کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ منگولیا کے وحشیوں کے متعلق ان کی معلومات برائے نام تھیں، مگر جلد ہی حالات نے بتا دیا کہ یہ قول حرف بحرف درست نکلا۔ ترکان خطا کی سیادت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، لیکن ایک غیر متوقع کامیابی سے ان کے قدم کچھ مدت کے لیے پھر جم گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ ترکان خطا کے ایک سردار گور خان نے سمرقند پر حملہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین محمد اس وقت خود سمرقند میں موجود تھا۔ اس کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا، مگر خوارزم شاہ کے دو سرداران لشکر جو غور خان سے ساز باز کر چکے تھے، جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں میدان چھوڑ کر گئے۔ سلطان کی وفادار فوج کی تعداد اس وقت اتنی نہ تھی کہ وہ جم کر لڑ سکتے تھے، تو اسے پسپا ہونا پڑا۔ بہت سے خوارزمی افسران دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب اسلامی لشکر پسپا ہو کر اپنے علاقے میں واپس پہنچا تو فوج نے سلطان کو نہ پایا، جس وجہ سے سلطنت میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ تمام لوگ بے چین ہو گئے۔ لیکن کچھ مدت بعد سلطان واپس آ گیا۔ اس وقت سلطان کے بھائی تاج الدین علی پاشا نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا تھا۔ سلطان کے اچانک اس طرح واپس پہنچنے سے سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ تاج الدین علی پاشا فرار ہو گیا اور ملکت میں سلطان کی بخیریت واپسی پر جشن منایا گیا۔ کچھ مدت تک علاء الدین محمد کی پوری توجہ اندرونی شورشیں ختم کرنے پر مرکوز رہی۔ جلد ہی اس نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ تاج الدین علی پاشا کو گرفتار کر لیا گیا اور سلطان نے بغاوت کے جرم میں اس کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں سلطان کی فوجوں نے فارس، شمالی ایران، خراسان اور عراق کے کوہستانی اضلاع میں مسلسل کامیابیاں حاصل کیں۔ ہمدان، اصفہان، شیراز، کم اور بالاد جبل کا تمام علاقہ بھی خوارزمی حکومت میں شامل ہو گیا۔ چینی ترکستان مشرق میں خوارزم کی آخری حدود کے ساتھ لگتا تھا۔ کاشغر یہاں کا دارالحکومت تھا۔ یہاں اگرچہ مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی تھی، مگر اقتدار چینی ترک قبائل کے پاس تھا۔ ان دونوں میں سے ایک سردار کشلوق خان نے غیر معمولی طاقت حاصل کر لیا تھا۔ اس جنگجو سردار نے خوارزم شاہ کے ہاتھوں ترکان خطا کی شکستوں سے فائدہ اٹھا کر ترکان خطا کے باقی ماندہ علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس صورتحال میں ترکان خطا نے اپنی بقا کے لیے خوارزم شاہ سے اتحاد کرنا چاہا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا لشکر لے کر کشلوق خان پر حملہ کر دے۔ لیکن کشلوق خان خوارزم شاہ کو پہلے ہی ترکان خطا کے خلاف مشترکہ جنگ چھیڑنے کی پیشکش کر چکا تھا، کیونکہ دونوں حکمران ترکان خطا سے بالکل پریشان تھے۔ چنانچہ دونوں اس قصے کو ہمیشہ کے لیے نمٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق کشلوق خان اپنا ٹڈی دل لشکر لے کر ترکان خطا کے مقبوضات کی طرف بڑھا۔ ترکان خطا بھی اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے اپنے سردار گور خان کی قیادت میں میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ اس جنگ میں خوارزم شاہ دو طرفہ کھیل کھیل رہا تھا، اور خوارزم شاہ کا یہ کھیل اتنا کامیاب تھا کہ ترکان خطا اور کشلوق میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا تھا کہ خوارزمی افواج ان کے ساتھ ہیں۔ تاہم جنگ چھڑی تو ترکان خطا کشلوق خان کے لشکر کے سامنے نہ جم سکے اور پسپا ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر خوارزمی افواج نے ان پر حلہ بول دیا۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر خطائی سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کی رہی سہی طاقت بھی فنا ہو گئی اور انہیں دوبارہ کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یوں عالم اسلام کو دیرانہ دشمن سے نجات حاصل ہوئی، جس کا سہرا سلطان صلاح الدین محمد خوارزم شاہ اور کشلوق خان کے سر جاتا ہے۔ لیکن خوارزمی سلطنت اور منگولوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ ٹوٹ کر تباہ ہو گئی۔ اب صرف تنکے کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا خود سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے دیا۔ قراقرم کی یخ بستہ فضا میں گہرے سانس لیتے لیتے بوڑھا جنگجو اکتانے لگا تھا۔ وہ نت نئی مملکتیں فتح کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ایک عرصے سے خون کی رنگینیاں نہ دیکھنے کے باعث اس کی شفاق طبیعت بے کیف ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے قدیم رفیق بغوری نویان سے پوچھا، سب سے زیادہ مسرت انگیز چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کھلے میدان میں شہ سواری کرنا، جبکہ ہاتھ پر سدھایا ہوا باز بیٹھا ہو اور شکار کا تعاقب جاری رہو۔ چنگیز خان نے نفی کرتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ دشمن کو پاؤں تلے رونتا جاؤں، انہیں قدموں میں جھکاؤں، ان کے مال و دولت پر قبضہ کرتا جاؤں اور مفتوا قوم کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی دیکھوں، تب مزہ آئے گا۔ بغداد کی مہم سے واپسی پر علاء الدین محمد خوارزم شاہ سمرقند میں ٹھہرا ہوا تھا کہ چنگیز خان کی جانب سے بھیجا گیا ایک سفارتی وفد اس کے پاس پہنچا۔ یہ 1218 عیسوی کا قصہ ہے۔ تاتاری سفیر خوارزم شاہ کے حضور پیش کیے گئے۔ تاتاری سفیر نے کہا، خان اعظم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، مجھے تمہاری قوت، تمہاری سلطنت کی عظمت اور فتوحات کی وسعت کا علم ہوا ہے۔ اس پر میں تم سے مصالحت ضروری سمجھتا ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے کی مانند عزیز سمجھتا ہوں۔ تم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ میں چین پر قابض ہو چکا ہوں۔ کئی ترک اقوام میرے تابع ہیں۔ اب مجھے مزید فتوحات کی کوئی طلب نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میرا اور تمہارا باہمی مفاد اسی میں ہے کہ ہم آپس میں صلح کا معاہدہ کر کے تجارتی تعلقات کو فروغ دیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے وفد کا مثبت جواب دیا، یعنی وہ چنگیز خان سے تجارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے راضی تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان سرکاری سطح پر تجارتی معاہدے طے پائے جانے کے بعد تجارتی قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ 1219 عیسوی میں ایک پراسرار قافلہ خوارزم سے چنگیز خان کے ملک تجارتی دورہ کرنے کے لیے گیا۔ کچھ منگولوں کی مدد سے یہ قافلہ سیدھا چنگیز خان کے پاس پہنچا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں سرداروں کو ترغیب دی کہ وہ بھی اس قافلے کے ساتھ اپنے کچھ افراد کو قراقرم کا مال و متاع دے کر روانہ کریں تاکہ اسلامی ملکوں سے ہمارے ملک کو بھی اقتصادی فائدہ حاصل ہو۔ غرض اس طرح مسلمانوں اور تاتاری تاجروں کا ایک بڑا قافلہ وجود میں آ گیا۔ چنگیز خان نے اس قافلے کو اپنا سفارتی وفد قرار دیتے ہوئے خوارزم شاہ کے نام یہ مکتوب بھی ارسال کیا، آپ کی جانب سے کچھ تاجر ہمارے یہاں آئے ہیں، ہماری جانب سے بھی کچھ تاجر ان کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی۔ قراقرم سے آنے والا یہ قافلہ دریائے سیوں کے کنارے اترار میں خیمہ زن ہوا۔ اس قافلے میں کئی مسلمانوں کے ساتھ تاتاری بھی موجود تھے۔ اترار کا گورنر ینال خان عرف انیال جک سلطان علاء الدین محمد کا ماموزاد تھا۔ اس نے کارواں کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ ان دنوں حالات کا رخ دیکھتے ہوئے اس کا شبہ بے جا نہ تھا۔ چند دنوں بعد خوارزم شاہ کو حاکم اترار کی جانب سے یہ اطلاع موصول ہوئی، قراقرم سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو اترار میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ تاجر نہیں، جاسوس ہیں۔ یہ تنہائی میں مقامی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے نجات سے بے خبر ہو، تم کو ایسے حالات پیش آئیں گے جن کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
خواrzم شاہ نے جواب دیا کہ تاجروں کو تحکم ثانی حراست میں رکھا جائے تب تک اس مسئلے پر غور کیا جائے گا، مگر اترار کے حاکم نے انہیں گرفتار کرنے پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ جاسوسی کے الزام میں تمام اہل قافلہ کو قتل کر دیا اور سارا مال و متاع ضبط کر لیا۔ اہل قافلہ میں سے ایک شخص جو اونٹوں کی رکھوالی پر متعین تھا، چھپکے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور چھپتا چھپتا خوارزمی سرحد سے نکل گیا۔ کئی ماہ بعد وہ مارا پھرتا ہوا کسی طرح قراقرم پہنچ گیا اور چنگیز خان کو اس کارروائی سے آگاہ کیا۔ چند ماہ بعد مملکت تاتار کے قاصد چنگیز خان کا مراسلہ لے کر خوارزم شاہ کے آستانے پر پہنچ چکے تھے۔ وفد نے خوارزم شاہ سے اصرار کیا کہ اترار کے گورنر کو چنگیز خان کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن سلطان اللہ الدین خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ قاصد کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھیوں کی داڑھیاں منڈوا کر انہیں واپس بھیج دیا جائے، اور اس نے چنگیز خان کے نام ایک پیغام بھی بھیجا کہ چنگیز خان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ خود تیرے مقابلے کے لیے میں پیش قدمی کروں گا، اگر تو دنیا کے آخری کونے میں بھی چلا جائے تب بھی تجھے سزا دے کر رہوں گا اور تیرا وہیں حشر کروں گا جو میں نے تیرے ساتھیوں کا کیا ہے۔ یوں وہ ہولناک تباہی جو عام حالات میں ملتوی ہو سکتی تھی، اس غیر شریفانہ اقدام کی بدولت یکدم سر پر آ گئی۔ جس طوفان نے چینی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اب اس کا رخ خوارزمی سلطنت کی طرف تھا۔ خوارزمی سلطنت بہت جلد ہی تباہ ہونے والا تھا۔ کیسے چنگیز خان عالم اسلام پر قہر بن کر ٹوٹا، کیسے خوارزمی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، دوستوں یہ کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پھر کبھی۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔